بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا شخص جس نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سن 1889 میں آسٹریلیا کے قصبے میں پیدا ہونے والا ایک ہٹلر نامی شخص جس نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا۔ Meine deutsche Jugend, wir können eine Generation von Mutterfähnchen, von اور لاکھوں یہودیوں کو بے گھر کیا۔ سن 1919 میں اس نے جرمن پارٹی DAP میں شمولیت اختیار کی۔ یہ ایک ورکر پارٹی تھی۔ اس کے بعد اس نے جدوجہد شروع کر دی۔ سن 1921 میں یہ نازی پارٹی کا لیڈر بن گیا اور اس کے بعد اس نے عوام کو ایسے پراپوگنڈے میں شامل کیا۔ سن 1923 کو اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی، لیکن اس کی بغاوت ناکام ہو گئی۔ جب اس کی بغاوت ناکام ہوئی تو حکومت نے اس کو 5 سال کی سزا سنا۔ 5 سال کی سزا پوری کرنے کے بعد اس نے پھر اپنی کوشش جاری رکھی اور سن 1932 کو اس کی نازی پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی، لیکن پھر بھی اس کی حکومت نہ بن پائی کسی وجہ سے، اور پھر اپنی اس نے کوشش جاری رکھی اور سن 1934 کو یہ حکومت کا سربراہ بن گیا۔ اس نے حکومت سنبھال لی، یعنی کہ جو جرمنی کی حکومت تھی اس کا یہ سربراہ بن گیا۔ اس کے بعد دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے بڑے پیمانے پر ہتھیار بنانے کی ہدایت کی، آرڈر کیا کہ بڑے پیمانے پر ہتھیار تیار کیے جائے، ہتھیار تیار کیے گئے، اور اس کے بعد فائنلی اس نے 1939 کو پولینڈ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں فرانس اور برطانیہ بھی اس جنگ میں اتر آئے۔ انہوں نے ہٹلر کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جب اعلان جنگ کیا گیا تو یہ جنگ اور بڑھ گئی۔ 1941 میں امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، یعنی کہ جو آج کے دور میں سپر پاور ملک ہے اس کے خلاف بھی ہٹلر نے اعلان جنگ کر دیا، اور اس جنگ میں امریکہ بھی شامل ہو گیا۔ سن 1941 کے آخر تک جو جرمنی کی افواج تھی اس نے یورپ کے کئی علاقوں پر اور شمالی افریقہ کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور دوستو اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ یہ بازی پلٹ گئی۔ سن 1945 میں ہٹلر کی فوج ہار گئی۔ ہٹلر کی فوج کو یورپ کے جو کنٹری تھے انہوں نے شکست دے دی۔ اس نے اس جنگ کے دوران تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں یہودیوں کو بے گھر کر دیا، یعنی کہ یورپ میں اس نے تباہی برپا کر دی۔ اور طویل عرصے کے بعد ریڈ آرمی سے بچنے کے لیے ہٹلر نے خودکشی کر لی، اور اس کی خواہش کے مطابق ہٹلر کی لاش کو جلا دیا گیا۔ دوستو یہ جو ہٹلر نے جنگ لڑی تھی، یہ ہٹلر اکیلے نے، جو جرمنی کا سربراہ تھا، اس نے یورپ کے بڑے بڑے ممالک جیسے کہ دوستو آپ کو ویڈیو میں بتایا گیا ہے پولینڈ، امریکہ، فرانس، برطانیہ، یہ تمام ممالک شامل تھے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک جیسے کہ اٹلی اور دیگر یورپ کے جو ممالک تھے جو ان کے زیادہ دوست تھے وہ بھی شامل تھے اس جنگ میں، انہوں نے بھی حصہ لیا۔ یہ جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کو ورلڈ وار 2 کہتے ہیں۔ اور دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک آج بھی ہٹلر موجود ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے، اور جو اسرائیل کا صدر ہے جس کا نام ہے بنجمن نیتن یاہو، اس نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اس نے 30,000 مسلمانوں کو اب تک قتل کروا دیا ہے، اور لاکھوں مسلمان گھروں بے گھر ہو گئے ہیں، اور ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں وہ چپ بیٹھے ہیں، صرف بیان بازی کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کر رہے، اور اس کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو دنیا میں تعداد ہے وہ 2 ارب ہے، اور 57 ممالک ہیں دنیا میں۔ اگر یہ تمام ممالک مل کر اسرائیل کے خلاف کارروائی کریں تو اسرائیل کو بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے، اور وہ فلسطین سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ دوستو ہم اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا جو بنجمن نیتن یاہو ہے وہ آج کا ہٹلر ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ خدا حافظ۔